خواتین حضرات، چند روز قبل گنڈا سنگھ والا بارڈر قصور پر پرچم اتارنے کی تقریب ہوئی۔ حسب معمول تقریب میں شہریوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ سبز ہلالی اور کشمیری پرچم اٹھائے شرکاء کا جذبہ قابل دید تھا۔ گنڈا سنگھ والا بارڈر میں پاک بھارت سرحد پر پرچم اتارنے کی تقریب کے دوران انتہائی پرجوش مناظر دکھائی دیے، جہاں شرکاء نے اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے لہو گرما دیا۔ پرچم اتارنے کی تقریب کے دوران نوجوان، بزرگ، بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ اس موقع پر پاکستان رینجرز کے کڑیل جوانوں کے ساتھ ساتھ عوام کا جوش و خروش اور فلک شگاف نعرے بے مثال تھے۔ پریڈ کے دوران جب رینجرز کے جوان اپنے بوٹس زمین پر مارتے تھے تو ان کی دھمک سے ان کا عزم اور ہمت گونجتی سنائی دیتی تھی، اور اس آواز کے ساتھ ہی تقریب کے شرکاء کا جوش و جذبہ آسمان تک بلند ہو جاتا تھا۔ اور شاید اسی جوش و جذبے کا پریشر تھا کہ جسے انڈین بارڈر سیکیورٹی فورسز کا جوان جھیل نہ پایا۔ چنانچہ پریڈ کے دوران بھارتی فوجی زمین پر گر گیا، جس کی وجہ سے بھارت کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں پر موجود پاکستانی شرکاء نے وہاں شدید ہوٹنگ کی، اور سرحد کے اس طرف انڈین سائیڈ پر تو جیسے سانپ ہی سونگ گیا۔ بھارتی سیکیورٹی اہلکار کے زمین پر گرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی، جس پر صارفین کا کہنا تھا کہ جس ملک کے سیکیورٹی اہلکار ایک معمولی سی پریڈ کے دوران پاکستان رینجرز کے بوٹ کی دھمک نہیں سہار سکتے، وہ بھلا ہماری پاک فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا تھا کہ بھارت کے سیکیورٹی اہلکار بزدل ہیں اور ان میں کسی صورت بھی پاکستان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، لہٰذا انڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنی گیدڑ ببکیوں سے باز آئے اور اپنے سیکیورٹی اہلکاروں کو تھوڑی ٹریننگ اور تربیت دے اور کچھ کھانے کو بھی دے، تاکہ وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے اور کمزوری کے سبب ادھر ادھر نہ گرتے پھریں۔ اب ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی ویڈیو کی شروعات میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ جوش و جذبہ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ دونوں جانب کے سیکیورٹی اہلکار اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں اور نوبت ہاتھا پائی تک آ جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک صورتحال واہگہ بارڈر پر بھی دیکھنے میں آئی، جب پچھلے یوم دفاع کے موقع پر یعنی 6 ستمبر کے دن پاکستانی رینجرز کے کڑیل جوان نے انڈین فوجی کی دھلائی کر دی۔ 6 ستمبر یوم دفاع پر حسب دستور پرچم اتارنے کی پروقار تقریب جاری تھی۔ ہمیشہ کی طرح سورج غروب ہونے سے قبل پرچم اتارنے کی تقریب کا بارڈر کے دونوں جانب اہتمام کیا گیا، جس میں خواتین، بچوں، بزرگوں، جوانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پریڈ کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنے مخصوص انداز میں آنے والے شرکاء کے جوش و جذبے کو بڑھایا، اور پھر جب شرکاء نے پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کشمیر بنے گا پاکستان اور اس طرح کے حب الوطنی سے معمور نعرے بلند کرنے شروع کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بارڈر پر تعینات پاکستانی جوانوں نے اپنے مخصوص انداز میں جب فضا میں مکے لہرائے، تو نہ صرف عوام کا جوش و جذبہ مزید بڑھ گیا، بلکہ ریٹریٹ نامی اس سیریمنی میں حصہ لینے والے تمام اہلکاروں کا جوش و جذبہ آسمان کو چھونے لگا۔ تبھی وہ واقعہ ہوا کہ بارڈر سیکیورٹی فورس انڈیا کے ایک اہلکار کی کسی غلطی کی وجہ سے پاکستانی رینجرز کے جوان کو غصہ آ گیا، اور پھر دونوں کے درمیان شدید ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان کے واہگہ بارڈر پر تعینات پاکستانی رینجرز کے جوانوں کا قد و قامت اور جسامت کیسی ہوتی ہے۔ وہ 6-6 فٹ سے لمبے جوان ہوتے ہیں اور ان کے سینے کئی فٹ چوڑے ہوتے ہیں، جبکہ سرحد کی اس جانب بی ایس ایف کے اہلکار ان کی نسبت خاصے لاغر اور کمزور نظر آتے ہیں۔ اور وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا کہ انڈین فوجی پاکستانی شیردل جوان کے ہتھے جب چڑھا تو بری طرح پٹ بیٹھا۔ یہ دھواندار اور تاریخی مناظر نہ صرف وہاں پر بیٹھے شرکاء نے دیکھے، بلکہ لائیو کوریج کرنے والے ٹی وی چینلز کے ذریعے پوری دنیا میں نشر بھی ہو گئے۔ ہر طرف شور و غوغا شروع ہو گیا، نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے، مگر اس سے قبل کے صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی، سرحد کے دونوں جانب کے سپاہی آگے بڑھے اور اپنے اپنے ساتھی کو لے کر دور چلے گئے۔ بارڈر کے دونوں جانب عوام اپنے اپنے وطن کے حق میں اور اپنے سپاہیوں کا جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے نعرے بلند کرنا شروع ہو گئے، مگر بارڈر سیکیورٹی فورس کے دونوں طرف کے افسران نے ہوش مندی کا مظاہرہ کیا اور اس صورتحال کو ٹھنڈا کر دیا، اور اس پوری سچویشن کو محض غلط فہمی ہی کا نتیجہ قرار دیا۔ بہرحال یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ واہگہ بارڈر پر انڈین فورسز کے جوان کو ہزیمت اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ پاکستان رینجرز کا کوئی شیر دل کڑیل جوان اپنے بوٹوں کی گن گھرج اور اپنے مخصوص انداز میں مکے لہراتا ہوا سرحد پر کھڑا ہو کر ماحول کو تسخیر کر رہا ہوتا ہے، اور با آواز تو نہیں مگر آنکھوں میں موجود اپنی آگ کے ذریعے دشمن کو للکارتا ہے، تو دوسری جانب سے آتا ہوا بی ایس ایف کا اہلکار اس کی ہیبت سے لڑکھڑا جاتا ہے۔ اپنی اسکرین پر یہ مناظر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ بی ایس ایف کا اہلکار سرحد پر لگے گیٹ کی جانب آتا ہے اور پاکستانی اہلکار کی جانب سے کیے گئے سیلیوٹ کا جواب دینے کے لیے جب زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارتا ہے، مگر شاید بھائی صاحب کی صحت ذرا کمزور تھی، چنانچہ اپنے بوٹ کی آواز سے ہی وہ دہل گئے اور خاک چاٹنے پر مجبور ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ دوستو، واہگہ بارڈر ہو یا گنڈا سنگھ والا بارڈر، دونوں
दोनों बॉर्डर्स पर ये हाल चलता रहता है। आए रोज इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। दरअसल वाघा बॉर्डर आमदोरफ्त का सबसे बड़ा जरिया है, यानी पाकिस्तान और इंडिया की सरहद के दरमियान आमदोरफ्त के लिए जितने भी दरवाजे बनाए गए हैं उनमें वाघा बॉर्डर सबसे बड़ा गेटवे है। चुनाचे जब भी यहाँ पर परचम उतारने की तकरीब होती है तो हजारों लोग सरहद के दोनों जानिब बैठे होते हैं और नारेबाजी करके अपने अपने फौजी एहलकारों का जोशो जज्बा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से माहौल में इतना तनाव आ जाता है कि वहाँ पर मौजूद जवानों का लहू खौल उठता है। चले वाघा बॉर्डर पर होने वाली तकरीब तो बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर कसूर का बॉर्डर, जिसे हुसैनी वाला बॉर्डर या गंडा सिंह वाला बॉर्डर भी पुकारा जाता है, वहाँ पर होने वाली तकरीब तो छोटी होती है। यहाँ पर मौजूद हॉल्स भी छोटे हैं और दोनों जाने बैठे लोग भी ज्यादा करीब होते हैं। इसके बावजूद हर परचम उतारने की तकरीब में पिंडाल खचाखच भरा होता है और हाजरीन का जज्बा हुब्बुल वतनी अपने अरूज पर होता है। अनगिनत पाकिस्तानी रोजाना की बुनियाद पर वहां पहुंचते हैं, अपने मुल्क के हक में नारेबाजी करते हैं और पाक अफवाज के जवानों की परफॉर्मेंस को देखकर खुशी से सरशार होकर उनके हक में खिराजे तहसीन पेश करते हैं और तालियां पीटते हैं। पिंडाल में हर जानिब सब्ज हिलाली परचमों की बहार होती है और फिर इन्हीं परचमों के साए में बीटिंग द रिट्रीट नामी ये सेरेमनी परफॉर्म की जाती है। कसूर के बॉर्डर पर होने वाली तकरीब में एक बार यूं भी हुआ कि जब परचम उतारने के बाद परचम लपेटने के दौरान पाकिस्तान रेंजर्स के सिपाही ने अपना परचम उठाकर सैल्यूट मारा, दूसरी तरफ इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान उसके इस कदर करीब खड़ा था कि सैल्यूट के दौरान हाथ झटकने के अंदाज में पाकिस्तान रेंजर्स के जवान का हाथ उसे छू गया, जिस पर दोनों में तल्ख कलामी हुई और बात हाथापाई तक आ पहुंची। अगर आप गौर से इन मुबहिम तस्वीर का जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि पहल यहाँ पर बीएसएफ के एहलकार ने की थी और उसने पाकिस्तानी सिपाही पर हाथ उठाने की गलती कर ली। पाकिस्तान फौज के शेर दिल जवान की गैरत ने यह गवारा न किया कि वो अपने दुश्मन से थप्पड़ खा ले। चुनाचे उसने तमाम आदाब को बालाए ताक रखते हुए एक जन्नाटेदार थप्पड़ अपने ओपोनेंट के चेहरे पर जड़ दिया। जब भारतीय फौजी को पिटते हुए देखा तो उसके साथी भागे भागे आए और अपने साथी को बचाकर वापस इंडियन सरहद पर ले गए। अगरचे ये लड़ाई सिर्फ चंद सेकंड की थी, लेकिन उसके बाद माहौल में तनाव इस कदर बढ़ गया कि बॉर्डर के दोनों जानिब अपने अपने मुल्क के हक में और दूसरे मुल्क के खिलाफ नारेबाजी होना शुरू हो गई। इससे कबल के सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती, दोनों जानिब के अफसरान ने जल्दी जल्दी तकरीब का इख्तिताम किया और तमाम शुरका को घरों को वापस भेज दिया गया। ख़वातीन हज़रात, इस टेंस माहौल की वजह ही से अक्सर लोग ये मुतालबा करते रहते हैं कि बॉर्डर्स पर होने वाली ये परचम उतारने की तकरीब को खत्म किया जाए, क्योंकि ये दोनों जानिब के अवाम में नफरत को फरोग दे रही है। बहरहाल हम ये अपने नाजरीन से पूछना चाहते हैं कि आप क्या राय रखते हैं? क्या आपके ख्याल में परचम उतारने की ये तकरीब वाघा बॉर्डर और कसूर बॉर्डर पर खत्म कर देनी चाहिए या ये जारी रहनी चाहिए? इस उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे कि बहुत जल्द किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और अगर वो मालूमाती वीडियोस आप रोजाना की बुनियाद पर हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए।